جمعے کا دن کیوں بنایا؟ کبھی اطمینان سے آپ جو خطبہ دیتے ہیں جمعے کو اس کا مکمل ترجمہ پڑھیں اور پھر نبی علیہ السلام کا حکم پڑھیے. جمعہ کیوں؟ تاکہ امام ہی ایک ایسا بندہ ہے پورے محلے میں جس کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں جمعے والے دن ممبر پہ کھڑا ہو کر کرے. اب ہم کہاں سے پچھڑ گئے؟ ہم لوگ کہاں سے پچھڑے؟ کیونکہ پچھلے 75 سال میں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہم لوگ امر بالمعروف کی باتیں کر رہے ہیں. کس کی باتیں کر رہے ہیں جی؟ لیکن آگے اگلی بات نہیں کر. ہم یہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سچ بولو. ہم یہ کہہ رہے ہیں غریبوں کی آپ مدد کرو. لیکن جب شادی گھر میں شادی ہوتی ہے ایک ہی پنڈال کے نیچے لڑکے اور لڑکیاں بے پردہ پھرتی ہیں تو لمبی لمبی داڑھی والے بھی یہاں کور میں بریانی سائڈ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. مطلب ہم امر بالمعروف کی بات تو کرتے ہیں، نہی عن المنکر کے اوپر ہم نے عمل کرنا. اب کیونکہ اسلام نے کہا تھا کہ نیکی کی طرف بلاؤ گے لیکن برائی سے ان کو روکو. اب جب برائی سے روکنا شروع کیا، روکنا بند کر دیا، جب برائی سے روکنا بند کر دیا تو ہمارے پاس مسلمان تو ہیں، اب نیک مسلمان نہیں ہے، دیندار گنہگار ہیں. کون سے؟ اب ہمارے پاس نیک مسلمان نہیں ہے، کون سے مسلمان بچے ہمارے پاس؟ دیندار گنہگار. مطلب وہ مسجد میں نمازی ہیں، گھر میں بدماش ہیں. مسجد میں نمازی ہیں، باہر کسی کی بیٹی کی طرف گندی نگاہ ڈالتے ہیں. مسجد میں نمازی ہیں، باہر سود کھا رہے ہیں. مسجد کے اندر نمازی ہیں، باہر گالی دے رہے ہیں. مسجد کے اندر نمازی ہیں، باہر ٹھگی مار رہے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنے خطبات کے درمیان واضح طور پر یہ بات کہنی بند کر دی کہ آپ اگر ماں باپ سے بے عزتی کرو گے، آپ اگر اپنی ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارو گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ وضو کیسے کریں گے، قبلے کی طرف کیسے کھڑے ہوں گے، صفیں کیسے درست کریں گے. لیکن ان کو یہ بتانا بھول ہی گئے کہ یہ مسجد اس لیے قائم کی گئی تاکہ ایک بندے کو امام بنائے، اس امام کے پیچھے شیخ الحدیث بھی نیت باندھیں گے، صدر بھی، وزیر بھی، افسران بھی، سرمایہ دار بھی، غریب بھی، امیر بھی، یعنی یہ تمام صلاحیت والے لوگ اس امام کی اقتدا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ دین کے معاملے میں ہماری صلاحیتیں ہمارے گھر پر رہیں گی، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار ہوں گے. اس بات کو ذہن نشین کریں کہ جو معاملات، اب جمعے کا پہلا خطبہ کس لیے؟ جمعے کی نماز کا پہلا خطبہ کس لیے؟ نبی علیہ السلام ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آئے، جب امام ممبر کے اوپر کھڑا ہو جائے تو پہلے خطبے میں کیا باتیں کرے؟ پہلے خطبے میں باتیں کریں مسلمانوں کی فائنینشیل پوزیشن کی، کہ اقتصادی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں. کیا ہم 50 سال سے مزدوری ہی کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کارخانے لگانے کا کوئی پلان نہیں بنایا؟ کہ 50 سال سے ہم نوکری کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے خود کو انڈسٹری لگانے کا پلان نہیں بنایا؟ کہ 50 سال سے ہم کرائے کی دکان پہ ہیں؟ کیا ہم نے خود اپنا کوئی شو روم کھولنے کا پلان نہیں بنایا؟ کہ 50 سال سے ہم نے اپنے معاشرے میں ان امپلائمنٹ ختم کرنے کے لیے کوئی کام کیا یا نہیں کیا؟ پہلا خطبہ اس لیے ہے کہ ہم معیشت کی بات کریں گے، ہم سماجی برائیوں کی بات کریں گے، ہم تعلیم کے امور کی بات کریں گے، ہم سماج میں پھیلے ہوئے نشے کے خلاف بات کریں گے، ہم بے حیائی کے اوپر بات کریں گے، ہم نکاحوں کی بدنظمی کے اوپر بات کریں گے، ہم سود خوری کے نظام کے خلاف بات کریں گے. ان تمام امور پہ بات کریں گے جن کا مسلمانوں کو، قوم کو، عام لوگوں کو جو چیلنج بن کر کھڑی ہو گئی ہیں. تو پہلے خطبے میں ہم ان کی باتیں کریں گے، پھر دوسرے خطبے میں کھڑے ہو کے بتائیں گے کہ نماز پڑھا کرو، روزہ کا رکھا کرو، حج کرا کرو، زکوٰۃ دیا کرو. وہ پھر دوسرے خطبے کی بات کریں گے. اب تو یہ ذمہ داری ہے نا، امام کو باقاعدہ ایک ڈاکٹر کا درجہ دیا گیا.
ڈاکٹر مریض کی حالت دیکھ کے، اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہو میں آپ کو بخار کی دوائی دوں. اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ کسی کے سر میں درد ہو میں بولوں پیر پہ پٹی باندھو. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، اس بات کو ذہن نشین کر دیجیے کہ علماء کا سب سے پہلے ذاتی کردار اور ان کا اللہ سے جو تعلق ہے. آپ سے ہم بات کر رہے ہیں ابھی، تو بات کرنے کے لیے کس سے مانگا؟ یہ گفتگو کس سے مانگی ہم نے؟ اللہ سے پہلے مانگ کے آئے، تب آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مرکی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ پیدل سفر پہ تھے، تو ایک گاؤں میں سے گزرے تو دیکھا مسجد ویران ہے. بازار میں گئے، چھوٹا سا گاؤں تھا تو چھوٹا سا بازار تھا، سارے مسلمان تھے. پوچھا بھائی کوئی نماز پڑھنے نہیں جاتا؟ تو کہا جی امام نہیں ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں کا پردھان نماز نہیں پڑھتا تو اس لیے ہم بھی نماز پڑھنے. تو حضرت پردھان کے گھر پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ شرابی بھی ہے. اب ان سے ملاقات کی. اب ملاقات کرنے کے بعد ان کو راضی کیا اس بات پہ بھی آئے آپ نماز کے لیے. تو اس نے کہا جی میری تو طبیعت نہیں چاہتی نماز پڑھنے کو، لیکن اب تم اتنے بڑے مولوی آئے ہو تو میں صبح فجر میں آؤں گا. حضرت آ گئے رات کو. اب اپنا کام کر آئے تو رات کو مصلی بچھا کے اپنے رب کے آگے 2 رکعت صلاۃ حاجت کی نیت باندھ لی کہ یا اللہ جتنا میرے ذمہ تھا وہ میں نے کر دیا ہے. اب دل پلٹنے والے تو آپ ہیں نا. بہت سارے مقرر جو ہیں وہ الفاظ کو ڈھونڈتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اردو بھی بڑی قرات میں بولتے ہیں، لفظ بھی بڑے موٹے موٹے گاڑے تیار کر کے لاتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے سروں کے اوپر سے ہی گزرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنا جو تعلق ہے جب تک وہ اللہ سے نہیں جڑے گا. لفظوں میں تاثیر کس نے عطا کرنی؟ اللہ نے عطا کرنی. دل بدلنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اب نبی علیہ السلام پر بندہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہو، اب جب وہ گفتگو کرنا چاہتا ہے اپنی قوم کے ساتھ، ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، ان کی دل حضرت نے ساری رات دعا مانگی. صبح کو چودھری صاحب جب مسجد آنے لگے تو اپنی اہلیہ کو کہنے لگے پہلی بار نماز پڑھنے جانا ہے تو ذرا نیا جوڑا نکال دو، غسل کر کے ہی چلا جاتا ہوں. اب غسل کر کے مسجد میں پہنچے، حضرت کے پیچھے نماز پڑھی، دعا حضرت نے کروائی تو نماز کے دوران چودھری صاحب رونے لگے بہت، اور پھر حضرت کا ہاتھ پکڑ کے کہا حضرت آج کے بعد کبھی نماز قضا نہیں کروں گا، آج کے بعد میں نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی. یعنی جو عالم ہوتے ہیں وہ دونوں امور پر توجہ دیتے ہیں، عملی کام کے اوپر بھی اور روحانی علاج کے اوپر بھی. دونوں کام وہ ایک دوسرے کے متبادل نہیں ہیں، دونوں کو برابر لے کے چلتے ہیں. تو علماء کی یہ شان ہے ان کے لیے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری طور پر جو واٹس ایپ کی دنیا ہے، اور جو حقیقی دنیا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو ایسا نہیں لگتا ملک میں واٹس ایپ کے اوپر اور جو ہمارا چینل ہوتے ہیں ٹی وی چلتے ہیں، آپ کو ان کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ بہت زیادہ نفرت ہے؟ اگر آپ واٹس ایپ کو دیکھیں گے، فیس بک کو دیکھیں گے، چینل کو دیکھیں گے، آپ کو ایسا لگتا ہے نا کہ بہت نفرت ہے. اور اگر آپ اس کو بند کر کے حقیقی طور پر زمین پر چلیں پھریں، بازاروں پہ جائیے، ہندو بھائیوں سے، سکھ بھائیوں سے، دلتوں سے، جینیوں سے، بودھیوں سے ملیے، تو آپ کو لگے گا کہ جو کچھ آن لائن دکھایا جا رہا ہے آف لائن ویسا نہیں. تو جو خیالی دنیا ہے وہ اور ہے، جو حقیقی دنیا ہے وہ اور ہے. ہم کو حقیقت کے جو چیلنجز ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا ہے. ہم لوگ جو ہیں، اب اسلام جو ہے وہ یہ چاہتا ہے، آج کے علماء یہ چاہتے ہیں کہ آپ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ بہت اچھی اچھی چیزیں یوٹیوب پہ ڈالیں. کیوں؟ آنے والا جو دور ہے، اب اے آئی شروع ہو گئی، آنے والا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس کو بولتے ہیں،
آنے والے دور میں جو نئی نسلیں ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آن ایئر تلاش کرتی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے تو کوئی حدیث اپلوڈ نہیں کی، آپ نے تو اپنے علاقے کی مسجد کا ٹائم اپڈیٹ نہیں کیا، آپ نے تو قرآن پاک کی کسی آیت کا ترجمہ نہیں کیا، آپ نے تو جمعے کا بیان نہیں ڈالا۔ اب جو بندہ آپ کے علاقے میں تمام چیزیں آن لائن ہی چاہتا ہے کہ میں رات کو گھر پہ بیٹھ کے کچھ سن لوں، جب اس کے پاس اچھا ڈاٹا نہیں ہوگا تو وہ گندا ڈاٹا دے۔ اگر صحیح العقیدہ لوگ اس پر نہیں آئیں گے تو وہ بد عقیدہ لوگوں کی بات سنے گا۔ اگر ختم نبوت کے محافظ اس پر نہیں ہوں گے تو منکرین ختم نبوت کو ختم نبوت کے علمبردار سمجھ کے ان کے جھانسے میں کوئی ایک محاذ ایسا نہیں ہے جس کو آپ نظر انداز کر دیں۔ علماء صرف مسجدوں کے لیے نہیں ہیں، علماء انسان کی حلال حرام کی روزی کی اصلاح کرتے ہیں۔ علماء مسجدوں کے اندر بیٹھ کے نکاح کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ علماء مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بد نظری کی بیماری سے ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ علماء لوگوں کو ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کا احترام کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔ علماء بچوں کے اندر ان کے والدین کا احترام، بچوں کے اندر حلال حرام کی تمیز کو پیدا کرتے ہیں۔ علماء مسلمانوں کی صفوں کے اندر نفاق کو دور کرتے ہیں۔ علماء دو جماعتوں کے اندر جو توڑ ہوتا ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ وہ بندہ عالم ہو ہی نہیں سکتا جو کسی ایک مسلک پر چلتا ہو اور سارا دن دوسرے مسلک کی برائی کرتا ہو۔ وہ بندہ عالم کیسے ہو سکتا ہے جو کسی ایک خاص جماعت کا ہو لیکن دوسری جماعتوں کی تردید کرتا ہو؟ جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ان کا پہلا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے، نہ کہ صرف اپنی جماعت کی بات کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔